بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان کی عدالتوں میں آج کل بڑے اہم مقدمات چل رہے ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی۔ پشاور ہائی کورٹ میں اہم ترین کیس تھا بلے کے نشان سے متعلق۔ پہلے انہوں نے بلے کے نشان پہ سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا الیکشن کمیشن کے حکم کے خلاف۔ اس کے اوپر جو کچھ رد عمل پشاور میں سیاسی جماعتوں، خاص طور پہ اے این پی کی طرف سے آیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے آیا، لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے اس حکم امتناع کو ختم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مقبول ترین جماعت ہے کہ اس کو جو بھی انتخابی نشان ملے گا وہ فوری طور پہ وائرل ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، اگر آپ سپریم کورٹ میں دیکھیں تو سپریم کورٹ میں بھی آج بڑے اہم کیسز کی سماعت تھی۔ وہاں پہ حافظ عاصم منیر صاحب کا بھی، عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا۔ پھر اس کے علاوہ سردار کے ٹائٹل کے اوپر بھی بات ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیول پلے فیلڈ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ تو ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو دیس نکالا دیا جا رہا تھا، اس وقت سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا ایون فیلڈ کا، اور اس وقت چونکہ میاں نواز شریف کو اقتدار میں لانے کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس وقت کیس چل رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، یعنی فیلڈ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ نتھی ہو گئی ہے۔ کبھی ان کو فیلڈ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور کبھی ان کے لیے فیلڈ پوری کی پوری خالی کر لی جاتی ہے۔ پہلے ان کو فیلڈ سے آؤٹ کیا گیا، ان کو لندن بھی بھجوا دیا گیا جیل سے نکال کے، اور اب پوری فیلڈ میں میاں نواز شریف کے لیے خالی کی جا رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف کو بس الیکشن جیتنے دیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ میاں نواز شریف اگر ان کو اتنے ہی سوٹ کرتے ہیں پھر ان کو نکالتی کیوں ہے، اور اگر سوٹ نہیں کرتی تو پھر ان کو لاتی کیوں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے وہ بکسے بھی دیکھے ہوں گے جو سپریم کورٹ میں آئے تھے ایون فیلڈ سے متعلق، جی یہ ہیں وہ ثبوت جو نواز شریف فیملی نے، بلکہ اس وقت ایک نعرہ چلا تھا کہ صرف میاں نواز شریف نہیں بلکہ پورا ٹبر چور ہے۔ پھر اب معاملات جو سامنے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیس بھی ختم ہو گئے، کروڑوں روپیہ قوم کا لگ گیا احتساب کے نام کے ان کیسوں کو پروف کرنے کے لیے، بیک جنبش قلم ان کیسوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو کیس دائر کیا ہے، وہ کیس دائر کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ جناب ہمارے امیدواروں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے 90% مسترد کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ یہ جملہ تو بنیادی طور پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے دیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ہمیں الیکشن کے لیے، جب عمران خان ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ وہ 9 انہوں نے بائی الیکشن کے اکٹھے 9 حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، اس میں سے 6-7 انہوں نے جیت بھی لیے تھے۔ تو اس وقت محترمہ مریم نواز کہتی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو فیلڈ بالکل خالی ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والے سپریم کورٹ گئے ہیں اور وہاں پہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، آئی جی پنجاب کو بھی نوٹس کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ فیڈریشن کو تو نوٹس ہونا ہی ہونا تھا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی سے کاغذات نامزدگی نہ چھینے جائیں، اور پھر جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اس پہ بھی بات چیت ہوگی۔ لیکن ناظرین، لیول پلینگ فیلڈ کا ملنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک طرف تو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، دوسری طرف مسترد کیے جا رہے ہیں، تیسری طرف ان کا انتخابی نشان بلہ تھا وہ چھینا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا انتخابی نشان چراغ ہوا کرتا تھا، چراغ بھی مل گیا تو چلیں پی ٹی آئی اس کو بھی وائرل کر دے گی اور پھر نعرہ نیا لگ جائے گا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ویسے بھی سوشل میڈیا تو یہی کہہ رہا ہے کہ امید صرف عمران خان ہے۔ تو ناظرین، یہ کیس ہیں، اور پھر اس کے علاوہ مسنگ پرسن کا کیس بھی آج سپریم کورٹ میں تھا، جس سے جناب قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے وہاں پہ محترمہ آمنہ مسعود صاحبہ نے اپنے شوہر کا مسئلہ اٹھایا۔ وہ اکثر وقتاً فوقت سپریم کورٹ میں پیش ہوتی رہتی ہیں، مختلف جو بینچز بنتے ہیں ان کے سامنے وہ سپریم کورٹ کے اپنے شوہر کی گمشدگی کا معاملہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ 18 سال ہو گئے ان کے شوہر کو لاپتہ ہوئے، تو آج چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا شوہر 18 سال سے لاپتہ ہے، تو مجھے تو بتایا جائے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، تو ہم کس سے پوچھیں؟ تو اس پہ آمنہ مسعود صاحبہ نے کہا کہ آپ حافظ عاصم منیر صاحب سے پتہ کریں، جو ہمارے عاصم منیر صاحب آرمی چیف جو ہیں ان سے پتہ کریں۔ تو اس پہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ جب آپ کے شوہر لاپتہ ہوئے اس وقت تو وہ میجر رینک میں ہوں گے،
لہذا یہ بہت پرانی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے جو مسنگ پرسن سے متعلق ہمارا جو ادارہ ہے، جو کمیشن ہے، ان کی بھی کلاس لی اور ان سے رپورٹ طلب کیا کہ کتنے لوگ بازیاب ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کی بھی سرزنش بھی کی ہے کہ آپ صرف تنخواہیں لیتے ہیں یا کام بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، چونکہ مسنگ پرسن کے جو لواحقین ہیں، جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، وہ بھی اسلام آباد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج بھی جاری ہے، اور یہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ اسلام آباد پولیس، اسلام آباد ضلعی انتظامیہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو ہراساں نہ کیا جائے۔ اور پھر ناظرین، اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، کسی کو نہ اٹھایا جائے، لیکن ہماری عدالتوں کے حکم پہ کتنا عمل ہوتا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں، پھر الیکشن تو نہیں ہوئے۔ تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، اٹھایا نہ جائے، اور اٹارنی جنرل نے بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ لیکن پشاور سے خبر آئی کہ ایمان طاہر جو ہیں، میجر طاہر صادق، جو معروف پارلیمنٹیرین ہیں سابقہ، اور اس دفعہ بھی وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے بھی کاغذات نامزدگی فی الحال تو مسترد ہی ہیں۔ ان کی بیٹی ایمان طاہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہیں محترمہ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں، وہ پشاور ہائی کورٹ میں محصور ہو کے بیٹھی رہی، ان کی ضمانت ہوگی، لیکن وہ اندر بیٹھی رہی۔ چونکہ ایمان طاہر بی بی جو ہیں وہ باہر نکلی تھی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ عدالت میں بیٹھی رہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کو گرفتار نہ کہیں کر لیا جائے۔ بہرحال یہ معاملات ہیں سارے کہ ہماری عدالتیں تو حکم دے رہی ہیں، پھر پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کتنے مقدمات میں کہہ چکی ہیں کہ ملزمان کو رہا کر دیا جائے۔ چودھری پرویز لائی کی کتنی دفعہ ضمانت ہوئی، پھر سپریم کورٹ نے جناب شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کی تھی، لیکن ان کو کسی اور مقدمے میں اٹھا کے پھر جس طریقے سے اٹھایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے فوٹیج آئی، کس طریقے سے ان کو دھکے مارے گئے۔ یعنی بالکل اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ ہماری عدالتیں اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ جہاں تک ان کا بس چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ریلیف جو ہے وہ متاثرین کو دیا جائے، تاکہ بالکل لوگوں کی امید نہ ٹوٹ جائے۔ لیکن اعلیٰ عدالتیں، وہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہوں، ان کے فیصلوں پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے وہ تو انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے، اور انتظامیہ آپ کو پتہ ہے، انتظامیہ تو اس وقت یک طرفہ چل رہی ہے۔ ان کے سامنے تو صرف گرفتاریوں کا ایجنڈا ہوتا ہے یا کاغذات نامزدگی چھیننے کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ معاملات دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں۔ ہر بندہ غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے، اور مایوسی کی بھی اسی لیے وجہ ہے کہ عدالتیں کچھ اور آرڈر کرتی ہیں لیکن عمل درآمد کچھ اور ہوتا ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر زرتاج گل نے وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے جو بیان جاری کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں شہید کی بہن ہوں، میں نے اپنے شہید بھائی کی لاش اٹھائی ہے، ہم شہیدوں کی بے حرمتی کر ہی نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں تو میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کی میں مذمت کرتی ہوں، لیکن مجھ سے ووٹ ڈالنے کا حق اور ووٹ لینے کا حق تو نہ چھینا جائے۔ یہ گفتگو سن لیں وہ زرتاج گل صاحبہ نے کیا کہا ہے۔ ایمان په جذبات باندې عمران خان سره پاکستان سره او ان شاء الله مونږ به الیکشن ګټي خو وخت به هم راځي۔ خدا یاد لرے کنا چې بزدلوں کو وہ نہیں یاد رکھتی، بہادروں کو تاریخ یاد رکھتی ہے۔ بہادر بننا ہے ہم نے، عمران خان کی طرح بننا ہے، اور پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ پی ٹی آئی پہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن یہ واحد پارٹی ہے جس میں لیڈران اور ورکر دونوں قربانی دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ کہیں کہ میں پشاور کے ورکرز بھائیوں کے ہوتے ہوئے پشاور میں محفوظ سمجھ رہی ہوں۔ نہیں میں محفوظ، اللہ تعالیٰ بہت عزت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت رکھے گا۔ خان کے ساتھ آخر تک کھڑی رہوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ میری زبان بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکوں اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکوں۔ اگر آپ 9 مئی کی مذمت کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ 9 مئی کی مذمت، میرا بھائی جاوید عالم شہید 9/11 کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ میں شہید کی بہن ہوں، میں شہید کی بہن ہوں۔ 5 فٹ 10 انچ قد تھا جاوید عالم وزیر شہید کا، جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو، 6 فٹ سے زیادہ ہی، کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹیف ہو گئے تھے تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے۔ ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی ہوئی اپنے بھائی کی لاش، ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ جی تو ناظرین، آپ نے زرتاج گل صاحبہ کی گفتگو سنی۔ بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ اچھے دن ضرور آئیں گے، کیونکہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے، برے دن بھی گزر جائیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔